السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک کلاس روم مینجمنٹ اور کلاس روم مینجمنٹ کے اندر میننگ آف کلاس روم اینڈ اٹس مینجمنٹ۔ تو دیکھا جائے تو تعلیم کا جو عمل ہے یا ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے وہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود ہماری معاشرہ جو ہے وہ قدیم ہے، اتنا ہی لرننگ کا پروسیس بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ اب جب ابتدائی دور کا انسان تھا تو وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے اپنے انوائرمنٹ کو جاننے اور اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب لوگوں کا یہ جاننا اور پھر لرننگ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ایجوکیشنسٹ تھے اور فلاسفر تھے، انہوں نے تعلیم کے مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ متعارف کروائے، جس میں کچھ رسمی فارمل اور کچھ غیر رسمی یعنی نان فارمل طریقہ کار تھے۔ اب ابتدا میں جو علم کا حصول تھا تو وہ صرف اعلیٰ طبقے تک محدود تھا، یعنی جو لوگ بادشاہوں کے محل تک یا امیر لوگوں تک محدود تھا۔ لیکن پھر انسانی ضروریات بڑھتی گئیں تو ماضی قریب میں جو تعلیم ہے وہ ہر خاص اور عام تک پہنچ گئی۔ اب اس طرح پھر دو قسم کے کلاس روم جو ہے نا وہ وجود میں آئے یا ڈیولپ ہوئے۔ دو قسم کے کلاس روم، ایک کلاس روم وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے، اور دوسرا کلاس روم وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد پہلے والی جس میں کم ہوتی ہے اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب جس میں تعداد جو کم ہوتی ہے وہاں پڑھانا آسان ہوتا ہے، اور جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو وہاں ٹیچرز کے لیے پڑھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ جس کلاس روم کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہو اس کو کون سا کلاس روم کہتے ہیں؟ مائکرو؟ جی سر، بالکل، مائکرو کلاس روم اسے کہتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی پھر دوسرا میکرو کلاس روم ہے، یعنی جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ میکرو کلاس روم ہوا۔ تو اس طرح کلاس روم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، ایک مائکرو اور ایک میکرو۔ مائکرو یعنی جیسے کہ نام سے دیکھیں چھوٹا کلاس روم یا چھوٹا اس کا معنی ہوتا ہے، تو اسی طرح میکرو بڑے کو کہتے ہیں تو بڑا کلاس روم ہو گیا۔ تو اس طرح پھر ٹیچنگ جو ہے عموماً جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں جو کوئی بھی ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس کو چوز کرنے میں بہت زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو انفرادی جو انڈیویژول اٹینشن ہے وہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جبکہ جو میکرو کلاس روم ہے یعنی بڑے سائز کا جو کلاس روم ہے اس میں عموماً یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ میکرو کلاس روم کے اندر ٹیچرز جو ہیں وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی کلاس کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، تو پھر وہ اپنا وقت پورا کر کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر دوسری ٹرم ہمارے پاس ڈسپلن کی ہے۔ یہ تو ہم نے کلاس روم کو سمجھا، تو ڈسپلن میں اگر دیکھیں تو کلاس روم یا کلاسز کا جو مینجمنٹ کی جو ٹرم ہے اس کو عموماً بڑی کلاسز میں نظم و ضبط کہہ لیں یا ڈسپلن کے قیام کے ساتھ ملا جلا دیا جاتا ہے۔ اب بڑی کلاسز کی مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے منصوبہ جات یا ایسی پلاننگز کرنا اور ایسی ایکٹیویٹیز کو پریپیئر کرنا جو ٹیچرز کی ہیلپ کریں مؤثر ٹیچنگ، افیکٹو ٹیچنگ کے لیے، ٹھیک ہے، افیکٹو ٹیچنگ کے لیے ٹیچرز کی ہیلپ کریں، ایسے جو ہے وہ پلانز تیار کرنا، ایسی ایکٹیویٹیز کو تیار کرنا، یہ مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر جو بڑی کلاسز کی مینجمنٹ کا کنسیپٹ ہے اس میں ساتھ ڈسپلن سے زیادہ جو ہے وہ براڈ ہے، یعنی مینجمنٹ کا کنسیپٹ ڈسپلن سے ذرا وسیع ہے۔ اور جو ڈسپلن ہے اس سے عام طور پر کیا مراد لی جاتی ہے
وہ یہی مراد لی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر سائلنٹلی جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، نوائز کریٹ نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، اور پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بچوں کو صرف جو ہے وہ خاموش کرا دینا ٹیچنگ کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اسٹوڈنٹس کو ایسی ایکٹیویٹیز میں بزی کیا جائے کہ وہ بلا وجہ کسی قسم کی جو ہے وہ حرکتیں نہ کریں اور شور شرابہ کریٹ ہی نہ ہو، بلکہ وہ بزی رہیں گے تو خاموشی بھی رہے گی اور کام بھی چلتا رہے گا اور لرننگ پروسیس بھی رکے گا نہیں۔ تو عموماً جو ہے وہ ڈسپلن سے یہ کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو خاموش کروا دیا جائے۔ تو مینجمنٹ سے بھی عموماً یہی جو ہے وہ توقع کی جاتی ہے کہ جو بھی پلانز ہیں ان کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی، وہ نہ صرف تعلیمی عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اس سے، بلکہ اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ایٹیٹیوڈز کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو مینجمنٹ کے کنسیپٹس ہیں وہ ٹیچنگ کے کنسیپٹس میں فرق کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ مینجمنٹ اور ٹیچنگ کے کنسیپٹس آپس میں قریب قریب ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ ایک ہی، ان کا پرپز ایک ہے، ایک ہی مقصد کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے، بلکہ 100% یہ بات درست ہے کہ جو عام طور پر جو اچھے مینیجر ہوتے ہیں یا اچھے منتظمین ہوتے ہیں وہی اچھے ٹیچرز ثابت ہوتے ہیں، اور اس سے پھر وہ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مواقع ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کے لرننگ پروسیس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو کریٹیوٹی کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھرتی ہیں اور وہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی فلفل ہو جاتی ہیں۔ تو کمرہ جماعت یا کلاس روم کے مینجمنٹ کے لیے ایسی حکمت عملیوں اور ایسے طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ٹیچنگ پروسیس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے۔ تو اس عمل کو سکسیسفل بنانے کے لیے کن لوگوں کی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے یا کن لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس عمل کی کامیابی کے لیے اساتذہ، والدین، اسکول منتظمین اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس، یعنی 4 جو ہیں قسم کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں، یعنی پیرنٹ اور ٹیچرز، اسکول ایڈمن اور اسٹوڈنٹس، ان سب کی دلچسپی جو ہے، ان کا سب کا انٹرسٹ ہو تو پھر ہی اس عمل کو جو ہے وہ سکسیسفل بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اب ہماری مائکرو کلاس روم، میکرو کلاس روم، ڈسپلن، انگیجنگ، ان 4 ٹرمز کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہو چکی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ پرنسپل آف کلاس روم مینجمنٹ ہے۔ تو کلاس روم مینجمنٹ کے پرنسپل، یعنی کہ کلاس روم کا جو مینجمنٹ اس کی ہے، اس کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے اسیس، کلیریفائی اینڈ کمیونیکیٹ نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنس، یعنی جو اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرس کی ضروریات ہیں یا ان کے حقوق اور ان کی توقعات ہیں، ان کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور یہ ڈے فرسٹ سے ہی کلاس روم کے اندر جو ہے ان کی وضاحت کر دی جانی چاہیے، تاکہ دونوں جو ڈپارٹمنٹ ہیں، دونوں سائڈ سے، یعنی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور ٹیچرس کی طرف سے بھی جو ہے وہ ورک اچھے طریقے سے ہو۔ سب سے پہلے ہے اس میں کہ اسٹوڈنٹس نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنس، کہ اسٹوڈنٹس کی کون سی ضروریات ہوتی ہیں اور کون سی ان سے توقعات کی جاتی ہیں۔ تو ٹیچرز، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بنیادی ضروریات میں آزاد ہوتے ہیں، آزادی، قوت فیصلہ اور پھر جو طاقت وغیرہ ہے اس میں وہ آزاد ہیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ کوئی بھی ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، تو وہ ایک تو ٹیچر اس کو سالو کرے، دوسرا بغیر کسی پرابلم کے وہ سیکھ سکے، ان کے لرننگ پروسیس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ کریٹ ہو، اور ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لرننگ کے اپرچونٹیز کریٹ کرے اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ اچھے طریقے سے سیکھیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ٹیچر نیڈ، رائٹس اینڈ ایکسپیکٹیشن، یعنی ٹیچر کی کیا ضروریات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان ٹیچر سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اساتذہ کو ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے، انڈیویجول اٹینشن دینی چاہیے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔
ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے توجہ کی بھی، اور ایک ٹیچر کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہیں بہتر جو ہے وہ ٹیچنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی۔ اور پھر مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر کے پاس کلاس روم ہی نہیں ہے، وہ اوپن ایئر میں پڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے ٹیچنگ پروسیس کو کنٹینیو کرنے میں مینی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر اس کے پاس بورڈ ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے کنسیپٹس کو کلیئر کرے گا، اور اسٹیشنری کا جو اور ایویئرز ادرز نہیں ہیں، چارٹس نہیں ہیں، بورڈ مارکر نہیں ہے، اور پھر ٹیچنگ مٹیریل میں تدریسی کتب نہیں ہے، تو اس میں بھی پھر اس کے لیے جو ہے وہ لرننگ پروسیس کو یا ٹیچنگ پروسیس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر بار بار انٹرپشن ہو رہی ہے پیرنٹس کی طرف سے، اسکول ایڈمن کی طرف سے، یا ادر جو ٹیچرز فیلوز ہیں ان کی طرف سے، یا اسٹوڈنٹس کی بار بار آمد و رفت ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیچنگ پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد طلبہ کی طرف سے ایسے طرز عمل اور رویے کی توقع ہوتی ہے جو ٹیچنگ میں ہیلپ فل ہو، یعنی جیسے میں نے پہلے وضاحت کی کہ ایک تو اسٹوڈنٹس بھی فوکس کریں اور ٹیچرز بھی جو ہیں وہ انہیں اچھے سے اچھے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ اچھے سے سیکھ سکیں۔ پھر فردر ایکسپیکٹیشنز آف دا اسٹوڈنٹ سے مزید کیا توقعات کی جاتی ہیں؟ مزید توقع یہ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس سے کہ سیکھنے کے لیے وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ کلاس روم میں آئیں۔ اب باقاعدہ تیاری سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو باقاعدہ یا ریگولر پریپریشن سے مراد یہ ہے کہ جو سبق نیکسٹ ڈے پڑھایا جانا ہے اس کی گھر سے ریڈنگ کر کے آئیں، اس کو ایک دفعہ گھر سے سمجھ کے آئیں، اور پھر جو اس کے اندر پرابلمز آئیں جہاں پر ان کو الگ سے ایک پیج پر نوٹ کر کے لائیں، تاکہ نیکسٹ ڈے جب ٹیچر وہ لیسن پڑھائے تو ایک تو پہلے سے پوائنٹ نوٹ ہوں کہ جی یہ سوال جو یہ پوائنٹ تھے وہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ٹیچر سے کلیئر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب دوسرے دن ٹیچر پڑھائے گا تو وہ ایک دفعہ خود ریڈ کیا ہوا ہوگا، تو پھر دوسری دفعہ جب ٹیچرز پڑھائیں گے تو وہ زیادہ پختہ ہو جائے گا ذہن کے اندر۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس سے۔ پھر فردر ایکسپیکٹیشنز آف ٹیچرز، تو ٹیچر سے کیا مزید توقعات کی جاتی ہیں؟ تو ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ٹیچنگ جو کنٹینٹ ہے، یعنی جو بھی سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کو اس انداز سے پیش کرے، انٹرسٹنگ وے میں پیش کرے اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ وہ ان کی نیڈز کو فلفل کرے اور وہ ان کے لیے دلچسپ بنے، اور وہ اس میں ان کا لیول آف انٹرسٹ بڑھائے اور وہ دلچسپی سے اس کو سیکھے، اور پھر اپنی بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس دیں۔ اور اس طرح کا میتھڈ ہو کہ اسٹوڈنٹس کا اندر جو لرننگ لیول ہے وہ انکریز ہو جائے، ان کا سیکھنے کا شوق بڑھ جائے۔ تو پھر اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ٹیچرز کے مزید ایکسپیکٹیشنز میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھے جس سے ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں، وہ پالش ہوں۔ تو یہ ٹیچر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے فردر۔ یہ فرسٹ رول تھا، اس میں سب جو ہے وہ پوائنٹس تھے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ بنیادی کہ کریٹ اے وارم اینڈ نرسرنگ کلاس روم کلائمیٹ، کہ کمرہ جماعت کا جو ماحول ہے اس کو خوشگوار رکھا جائے، اس کو گرم جوشی والا اور فریشنس والا اور ایکٹیو ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے سے سیکھیں، دلچسپی سے سیکھیں اور پرسکون جو ہے وہ محسوس کریں کلاس روم کے اندر ایزیلی۔ اب کسی قسم کی مطلب کلاس روم کا انوائرمنٹ یہاں پر بیسک چیز ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایزی فیل کریں، کسی قسم کی گھبراہٹ یا النس فیل نہ کریں۔ اب فزیکل جو ماحول ہوتا ہے کلاس روم کا، فزیکل انوائرمنٹ، وہ سب سے پہلے تو نیٹ اینڈ کلین ہو، یعنی کمرہ جماعت کی ڈیلی بیسس پہ صفائی ہونی چاہیے، اور پھر ایسی اشیاء مثلاً چارٹس وغیرہ سے اسے سجایا جائے، اٹریکٹیو، جو جس لیول کا کلاس روم ہو اسی لیول کے سلیبس کے اکارڈنگ اس میں کلرفل جو چیزیں ہیں وہ لگائی جائیں تاکہ وہ اٹریکٹ کرے، اور پھر وہ چیزیں اسٹوڈنٹس سے تیار کروائی جائیں تاکہ
ایک تو چارٹ تیار کرنے یا ماڈل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتے جائیں. پھر جو فرنیچر ہے اس کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ اسٹوڈنٹس نہ صرف آرام سے بیٹھ کر دیکھ سکیں بلکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ آسانی سے اس کے اندر گھوم پھر سکے، کہ اتنا کنجسٹڈ کلاس روم نہ ہو کہ ٹیچر جو ہے وہ اپروچ اسٹوڈنٹس تک نہ رہے، بلکہ ٹیچر جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ تک بآسانی پہنچ سکے. تو سٹنگ پلان یا سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہونا چاہیے ٹیچر کا. تو ہر اسٹوڈنٹ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیشل اٹینشن جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو دیں. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کے لیے اسپیشل ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا جو فرق ہے وہ ایک ٹیچر کو نہیں زیب دیتا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق رکھے. اسپرٹ دی کراپ یعنی ہم آہنگی کا جو احساس ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ ہو. اور یہ کس طرح سے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیچرز کی جو گرم جوشی ہے یا ان کی طرف سے جو ایکٹیونیس اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹ کی جاتی ہے، پھر فرینڈ شپ اور فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی اٹینشن سے ہم آہنگی کا جو احساس ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو فیلنگز ہیں یہ ٹیچنگ پروسیس کو بہت افیکٹو اور اسپیڈلی بناتی ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو رول ہے وہ ڈیموکریٹکلی ڈیولپ اے سیٹ آف رولز اینڈ کانسیکوینسز، کہ جمہوری قوانین جو ہیں وہ تیار کیے جائیں. اب یہاں پر کیونکہ رولز جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے کریٹ کیے جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں دونوں کے باہم جو ہے وہ مشورے سے ایسے ٹیچنگ اصول جو تیار کیے جائیں، اور پھر یہ جو اصول بنائے جائیں یہ سب پر واضح کیے جائیں، اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہو اور ٹیچرز کو بھی پتہ ہو کہ جی کون سے رول بنائے گئے اور کس وجہ سے بنائے گئے ہیں، تاکہ ان پر جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر نے رول بنا کے تو رجسٹر میں رکھ دیے ہیں اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ رول کو فالو نہ کرنے کی کمپلین لانچ کرے، بلکہ ان کو جو ہے وہ ڈسپلے ہونا چاہیے، اور ڈسپلے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی کی جائے. ڈیولپ کلاس رولز بیسڈ آن نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز، کہ قوانین جو ہیں وہ ضروریات اور توقعات کے مطابق تیار کیے جائیں. اب یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کمرہ جماعت کے حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق قوانین کو تیار کرے. اور پھر یہ جو رولز ہیں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی ضروریات، نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو جج کرتے ہوئے اس کے مطابق تیار کرے. نیکسٹ ہے ڈسکس لاجیکل کانسیکوینسز، ڈسپلے دا رولز اینڈ کانسیکوینسز پرومیننٹلی. اچھا اس میں کیا ہے کہ اچھا یہ ڈبل ٹھیک ہے، منطقی نتائج پر بحث، یعنی ڈسکس لاجیکل کانسیکوینسز، جو بھی قوانین تیار کیے جاتے ہیں یا ریڈی کیے جائیں اس کے نتائج کی وضاحت پہلے کی جائے، کہ اس سے کون سے یہ رول کیوں بنایا گیا اور اس سے کیا نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، اور یہ نتائج ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس پر بھی واضح ہونے چاہیے. اب مثال کے طور پر کمرہ جماعت میں جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نامناسب